بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی انسان پر یہ 5 نشانیاں اچھے وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب، کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے سب سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے؟ یعنی آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کی بتائی ہوئی 5 ایسے خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنا سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عنقریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے؟ آپ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس گانے کو اچھا وقت شروع ہونے والے ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان آنکھ کی نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا وقت شروع ہونے والا ہے، اس پر کامیابی اور کامرانی کا دروازہ کھلنے والا ہے، ایسے زندگی میں ایک نیا اور روشن راستے ملنے والا ہے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شخص، یاد رکھنا، میں خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جیسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جیسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ چیز ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش بھی ڈال دیتا ہے۔ ایسے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اس دنیا میں بھی راضی کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا،
اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہو گیا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پر پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہے؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس کے کئی زیادہ دکھ درد مصیبتوں میں مبتلا ہے، تاکہ اس کا دکھ درد کم جائے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی حبشی سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، وقت کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا، ایسے شخص جب بازار میں برتن خریدنے جاتے ہیں تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مضبوط ہے۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھرا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال وہ صحابی ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے آگے آگے کسی کے قدموں کی ہٹ سنائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یہ عمل آپ ہی تو مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی ہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو یہ شخص یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ سو تم پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر شادابی اور رونق آنے لگ جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس کی نماز اس انسان سے بڑا پرسکون انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم ایسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا اور ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا وقت بہت بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید بھی سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ ناظرین، قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا، زیادہ حرص اور لالچ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ شخص قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے، جس کے مال و رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے حرص اور لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانوں کے منہ کھول لیتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا وقت بدلنے لگتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی کبھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتری کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی ایسا اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبرائیل
کراتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے فلاں شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اسے سمجھ جانا چاہے کہ بہت جلد اس کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، برے وقت ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخش فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔